السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی نہ کب تک مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، عاشق مدینہ، مجدد اعظم و دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے اس زمانے میں کئی طرح کے فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ کچھ فتنے کھلے ہوئے تھے اور کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے کہ وہ شہد دکھاتے تھے اور زہر پلاتے تھے۔ اس دور میں محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات انوار پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے تھے، تو لہٰذا کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے، کبھی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے، اور اسی طریقے سے کئی ایسے معاملات تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علم کے متعلق کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، اور کبھی بارگاہ عزتی میں آپ کی وجاہت و عظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا۔ ایسے ہولناک دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے محبوب بندے کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کا خاتمہ فرمایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور وہ ایسے پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بن کر ایمان و اسلام کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت سے اور اپنے مرشدان عظام کی دعاؤں سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سے زائد علوم و فنون پر کامل ملکہ حاصل تھا، اور آپ نے ایمان و اسلام اور مسلمان کے سچے عقیدے کی حفاظت کی خاطر 1000 سے زیادہ تقریباً 1400 کتابیں تحریر فرمائی۔ اس لیے فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ عزیزان ذی وقار، جو دین ہندوستان کی سرزمین پر ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اس دین کی حفاظت و صیانت اچھے رضا، پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور اہل سنت کے امام اللہ تعالیٰ غافر و قدیر پر تمہاری خوابگاہ کو رحمتوں کے پھول برسائے۔ اور عزیزان محترم، اسی طریقے سے 10 شوال کو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، حدیث سے مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ یعنی ہر صدی کے خاتمے پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد ضرور بھیجے گا جو امت کے لیے اس دین کا تذکرہ کر دے۔ مشہور عالم بعمل حضرت مولانا شاہ بدر الدین احمد قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسلامی بولی میں مجدد اسے کہتے ہیں جو امت کو بھولے ہوئے احکام شریعہ یاد دلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ فرما دے، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے معرکہ و مسائل کو سلجھا دے، اور اپنی عالمانہ سطوت کے ذریعے اعلیٰ کلمت الحق فرما کر باطل اور اہل باطل کی جھوٹی شوکت کو مٹا دے۔ تو لہٰذا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تذکرہ ہے، آپ ایسے عاشق رسول گزرے ہیں، ایسے عاشق رسول گزرے ہیں کہ جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسے سچے عاشق تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت 10 شوال مطابق 14 جون
1892 بروز شنبہ ظہر کے وقت شہر بریلی شریف محلہ جسولی میں پیدا ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے، اور جد امجد نے مولانا رضا علی خان صاحب نے آپ کا اسم شریف احمد رضا رکھا۔ تو عزیزان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کو ہمارے درمیان بھیجا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی، اور ایسے عالم دین ہے کہ جس کے علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن شریف ختم فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تقریر ممبر پر رونق افروز ہو کر بڑے مجمع میں علماء کے درمیان آپ نے زبردست میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر فرمائی، اور آپ نے کم عمری میں اردو اور فارسی کی ساری کتابیں آپ نے پڑھ لی تھی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ 13 برس 10 مہینے 5 دن کی عمر شریف میں 14 شعبان کو آپ عالم و فاضل مفتی و محدث ہو کر فارغ التحصیل ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اسی دن مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتویٰ بھی لکھا۔ تو یہ وہ عمر ہے جس عمر میں اکثر و بیشتر لوگ نوجوان کھیل کود میں رہتے، لیکن آپ کا علم یہ ہے کہ کم عمر ہی میں آپ نے ایسے علم حاصل فرما لیے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کے علم کے متعلق بے شمار یوں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے نام کے آگے حافظ لکھ دیا تھا، تو جب معلوم ہوا کہ آپ حافظ نہیں ہیں اور آپ کے سامنے وہ نام پیش کیا گیا، تو آپ نے کہا کہ جو نام کے آگے حافظ لکھ دیا گیا ہے بھول کی وجہ سے اسے نہ مٹایا جائے۔ تو آپ نے 1 مہینے میں، یعنی رمضان شریف جیسے شروع ہوا تو اسی 1 مہینے میں آپ نے مکمل قرآن شریف حفظ فرما لیا، سبحان اللہ۔ وہ عاشق اعلیٰ حضرت ہیں کہ وہ عاشق رسول ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس کا تذکرہ ہم کیا بیان کر سکے، کہ جس کے خود پیر و مرشد سید آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فخر فرماتے ہیں اپنے مرید پر کہ جب آپ ان کی بارگاہ میں تشریف لائے، آپ اور آپ کے والد محترم، تو آپ کے پیر صاحب نے، مرشد حق نے آپ کو فوراً دیکھتے ہی بیعت بھی دے دیا اور خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ حضور سرکار دوسرے جو آتے ہیں تو ان کو کئی مہینے کئی سال ان کو مجاہدیت میں آپ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ جیسے آپ نے ان کو خلافت سے بھی نواز دیا اور تبرکات سے بھی نواز دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو دوسرے آتے ہیں ان کے دل پر گندگی ہوتی ہے، اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ ان کے دل پہلے سے ہی صاف ہیں، تو صرف ان کو ایک ذریعے کی ضرورت تھی، وسیلے کی ضرورت تھی، جو میں نے اسے عطا کر دیا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اب مجھے میدان محشر میں جس بات کا خوف تھا، اور وہ خوف اب چلا گیا ہے۔ خوف یہ تھا کہ جب پروردگار عالم اگر مجھ سے میدان محشر میں پوچھے گا کہ آل رسول کیا لایا ہے میری بارگاہ میں، تو میں یہ کہوں گا اے پروردگار بس میں احمد رضا کو لایا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر ہمارے پیارے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا پر خود آپ کے پیر و مرشد کو بھی ناز ہے، تو ہمیں کیوں نہ ناز ہو ہمارے امام احمد رضا پر۔ الحمدللہ ہمیں اپنے احمد رضا پر ناز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو اہل سنت پر عمل کرنے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ایسے پرفتن دور میں ہم تمام کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رہ کر ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔